السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے اس ویڈیو میں انشاءاللہ ہم لائے نفی جنس کے بارے میں پڑھیں گے، اور یہ بھی ہم نے جس طرح پچھلے اسباق میں پڑھا تھا کہ جملہ اسمیہ جو ہوتا ہے، ایسا جملہ جس کو اسم سے شروع کیا جاتا ہے، اس کو منفی بنانے کے لیے تین حروف جو ہیں استعمال ہوتے ہیں۔ ان میں ایک تھا ما، دوسرا ہے لیسا، اور تیسرا آج ہم پڑھ رہے ہیں لائے نفی جنس۔ ما اور لیسا جو ہیں وہ تو سمپل نگیشن ہوتی ہے، اس میں سمپل وہ منفی میں چینج کر دیتے ہیں، کوئی کسی قسم کا اس میں جملے میں جو ہے وہ چینجنگ نہیں ہوتی، صرف ترجمے میں اس کے منفیت کے معنی پائے جاتے ہیں۔ لیکن یہ جب لا داخل ہوتا ہے کسی بھی اسم پر، اسم کے شروع میں آتا ہے، تو اس کے بعد والا جو اس کا اسم ہوتا ہے، اس کے بعد یعنی کہ لا کے بعد جو اسم ہوتا ہے اس پر آٹومیٹیکلی جو ہے وہ زبر آ جاتی ہے، یعنی کہ اس کا اسم منصوب ہوتا ہے، اور اس کی جو نیوز ہوتی ہے جملہ اسمیہ میں جو دو پارٹس ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے اسم اور دوسری ہوتی ہے نیوز، تو اس کی نیوز ہمیشہ مرفوع ہوتی ہے، اس پہ ضمہ ہوتا ہے۔ تو دیکھیں جی، جملہ اسمیہ کے شروع میں آتا ہے، اس کے بعد والا اسم اکثر نکرہ ہوتا ہے، اور لیکن اس کی وجہ سے اس کی تنوین ختم ہو جاتی ہے۔ جس طرح آپ نے پڑھا تھا کہ نکرہ اسم جو ہوتا ہے اس پر تنوین ہوتی ہے، ٹھیک ہے، نکرہ اسم پر تنوین ہوتی ہے، یہ اس کی بڑی مین علامت ہے۔ نکرہ عام اسم کو کہتے ہیں، کامن ناؤن کو کہتے ہیں۔ تو عموماً جو ہوتا ہے لائے نفی جنس کامن ناؤن کے شروع میں آتا ہے۔ تو لا الہ الا اللہ، دیکھیں یہ اصل میں الہن تھا، الہن، لیکن لا کی وجہ سے یہ الہ ہو گیا۔ اب یہ جملہ اسمیہ تھا، الہ سے شروع ہو رہا ہے کیونکہ اسم سے شروع ہو رہا ہے، تو لیکن اس کے شروع میں جب لا لگا دیا تو یہ جملہ اسمیہ منفی بن گیا، اور لا کی وجہ سے الہ کے اوپر کیا آ گیا؟ فتحہ آ گیا۔ اس کے ترجمے میں بہت زیادہ تاکید ہوتی ہے، یہ سمپل نفی نہیں ہوتی کہ نہیں ہے یا اس طرح، بلکہ اس کے ترجمے میں الفاظ آتے ہیں کوئی ہے ہی نہیں، کوئی بھی نہیں، کسی قسم کا ہے ہی نہیں وغیرہ اس طرح کے، یعنی کہ بہت زیادہ تاکید کے ساتھ اس میں جو ہے وہ نفی پائی جاتی ہے۔ اب اس کی مثالیں قرآن پاک سے دیکھیں۔ لا ریب فی، اللہ تعالیٰ نے پہلے پارے میں ہی سورہ بقرہ کے شروع میں ہی آتا ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جو کتاب ہے اس میں کوئی شک ہے ہی نہیں۔ اب دو چیزیں دیکھیں کہ ترجمے میں ایک بہت زیادہ افرمیشن ہے، بہت زیادہ تاکید ہے، اور دوسرے نمبر پہ لا کے بعد جو اسم آیا ہے ریبہ، اس کے اوپر زبر آئی ہے۔ ایک اور اصول یاد رکھیں، پورے قرآن میں جہاں بھی لا کے بعد والے اسم پر زبر ہو تو آپ سمجھ جائیں کہ اس کے ترجمہ ایک تو بڑی تاکید کے ساتھ کرنا ہے، اور بڑی تاکید کے ساتھ اس کے ترجمے میں نفی پائی جائے گی، اور دوسری بات آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ لائے نفی جنس ہے، پوری کی پوری جنس کی نفی کر رہا ہے، یعنی کہ لا ریبہ فی، کسی قسم کا کوئی شک ہی نہیں ہے اس کتاب میں۔ لا شریک لہ، کوئی شریک ہے ہی نہیں اس کا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی شریک ہے ہی نہیں، کسی بھی قسم کا کوئی شریک نہیں ہے۔ اور اسی طرح لا الہ الا اللہ، کوئی معبود ہے ہی نہیں اللہ کے علاوہ۔ تو یہ مثالیں قرآن پاک سے آپ کے سامنے پیش کی ہیں، اس طرح آپ مزید فائنڈ آؤٹ کریں قرآن پاک سے جو مزید مثالیں ہیں۔ اب ہم اس کا اجرا کر لیتے ہیں۔ اجرا میں بیسیکلی ہم کچھ رولز کو اپلائی کریں گے جو پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں، تو ساتھ ساتھ یہ بھی ہوگا لا جو ہے یہ نافیہ ہے، نفی کے لیے آتا ہے لا، اور اس کو لا نافیہ بھی کہتے ہیں، لائے نفی جنس بھی کہتے ہیں۔ ریبہ اسم ہے اور منصوب ہے لا کی وجہ سے فی ہی، یہ دو چیزیں ہیں۔ فی جو ہے یہ حرف جار ہے، اس کی وجہ سے ہی کے اوپر زیر آ رہی ہے، اور ہی جو ہے وہ ضمیر ہے، اور ضمیریں آپ کو پتہ ہے کہ ضمیریں جو ہیں وہ کئی قسم کی ہوتی ہیں، اور یہ ضمیر یہاں پر مجرور ہے، فی جار اور ہی ضمیر مجرور، یعنی کہ جس کے اوپر یہ فی جار داخل ہو جائے، جو فی حرف ہے، حرف جار آپ کو جس طرح ہم پچھلے لیسنز میں پڑھ چکے ہیں کہ 11 سے 12 ہیں، تو یہ جس بھی اسم کے شروع میں آ جائیں اس کو یہ مجرور کر دیتے ہیں، تو فی ہی یہ جار مجرور ہیں۔ اور اسی طرح لا شریک لہ، لا لائے نفی جنس ہے، شریک جو ہے اسم ہے اس کا، اور لہو اس کی خبر ہے۔ یہاں پر بھی دو اسم جو ہیں وہ جمع ہیں، دو چیزیں، لہو دو چیزوں کا کمبینیشن ہے یہاں پر۔ تو آگے دیکھیں، لا الہ، لا نہیں ہے کوئی معبود، الہ لا نہیں ہے کوئی الہ، کوئی معبود، تو لا نفی جنس ہے، الہ اس کا اسم ہے، الا جو ہے یہ حرف استثناء اس کو کہتے ہیں، اور لفظ اللہ جو ہے
یہ مستثنی منہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ اس کی اس طرح سے ترکیب جو ہے، یا اس کا اس طرح سے جو ہم نے پڑھا ہے وہ اس کا اجرا ہو گیا۔ تو انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔